الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اب جو تفسیر یا اردو کا ترجمہ ہے آگے نہیں کیا بات تم زیادوں والی لاجک نہ کہو. سن لے میرے سے. اب آپ کاٹ لیں اور ٹھہر جاؤ. عورت کے بچے بڑا عورت بنتا ہے. تم نے صرف کپڑے ہاں کپڑے دھونے ہیں, بچے پیدا کرنے ہیں. تم حرام خور. صاحب کہاں پر لکھا ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ مردوں نے کپڑے دھونے ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ عورتوں کے بارے میں کہاں پر لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ اور حضرت خدیجہ تو انڈسٹریلسٹ تھی پوری. بکواس بند کرو. آپ اس پروگرام کو ختم کرو. نہیں اس میں کوئی سیریس بات نہیں, میں اور کچھ ڈسکس نہیں کروں گا. اس پروگرام کو ختم کرو. انڈیا تمہارے دریا لے جائے گا اور تم کہو گے اللہ خیر کرسی, اللہ خیر کرسی. ہوں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں اللہ خیر کرسی, اللہ خیر کرسی. تو اللہ خیر کرسی بولے میری جان, ابھی سوال کریں مجھ سے اللہ خیر کرسی. نہیں اللہ خیر کرسی ہم نے بھی پچھلے سال بیان المرسوس میں بتایا تو ہے. تو آپ الو کے پٹھے ہو. ہم نے دیا کیا؟ ہم نے دیا آپ کو الو کے پٹھوں. بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے ڈی ایچ ایز, بڑے بڑے بحریہ ٹاؤن. عمران خان کا پاکستان ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکستان ہے؟ جواب دو آگے چلنے سے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بکواس کرتے, جھوٹ بولتے ہو. ایک منٹ صاحب, ایک سیکنڈ نہیں پلیز مجھے اب یہاں پہ بات کرنے دیں. فیلڈ مارشل دی ڈیوٹی ہے بیان کرنا, حکومت کا کام ہے. ان کو آپ کہتے نہیں. جب میں نے آپ کو کہا کہ آئی پی پیز کے خلاف بات کریں, ایک منٹ, مسلمانوں کے قانون کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک. تو کیا ہمارا آئین جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہے؟ Nothing repentant to Islam will be formulated. ایڈمرل صاحب آپ نا آج مجھے ایڈمرل ملا لگ رہے ہیں. ہاں میں ملا ہوں, کلین شیون ملا ہیں آپ. میں کلین شیو ملا ہوں, میرے پیٹ میں داڑھی ہے. کیا یہی طارق جمیل جو 70 فٹ کی حوریں دکھاتا ہے لوگوں کو, کیا اس کا یہی کام رہ گیا تھا کہ یہ لچوں لفنگوں ریاست مدینہ کی کرسی پہ بٹھائے؟ چپ کرو. اسلامی نظریاتی ریاست پاکستان کا مسلمان شہری ہے. اگر وہ عمران خان جیسے چندہ چور کو صادق اور امین مانتا ہے اور اس کو ریاست مدینہ کی حکمرانی کے لائق سمجھتا ہے, وہ حرامی ہے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ آف یوتھ ویو. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں 84 سالہ نوجوان ایڈمرل جنرل جاوید اقبال صاحب موجود ہیں. ماشاءاللہ پھر پیارے لگ رہے ہیں. کٹنگ فوجی کٹ کرا کے آگے ہیں آپ ہمارے پاس. جنگ لگنے لگی ہے, انڈیا کہہ رہا ہے میں نے دوبارہ حملہ کرنا ہے, ہمیں نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آج اس بات کی انڈورسمنٹ ہے کہ آپ جو فوجی کٹ کروا کے آئے ہیں نا, تو کام ڈلنے والا. کام تو ڈلنے والا ہے. کام تو یہ میں 47 سے دیکھیں, کام بھی ڈلنے والا اور یہ قوم بھی بڑی ڈھیٹ ہے. ٹھیک ہے, ان پہ بھی اثر نہیں ہونا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سارے جو ہے نا, یہ سارے نمائشی مسلمان ہیں. یہ مانتے گورا بادشاہ کو ہیں, گورے کے قانون کو مانتے ہیں, سمجھے. اس لیے یہ تمہارا بھی وہی حال ہے جو ہے, یہ تم بھی اسی دریا کا جو ہے باسی ہو. میں ٹاپک پہ پہلا تو پھر اینڈ پہ ہم اس پہ بات کریں گے. ہمیں پتا ہے پاکستان بنتے دیکھا, ٹوٹتے دیکھا, ہمیں سب پتا ہے. نہیں مجھے یہ نہیں میں بتا رہا ہوں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ لوگوں کو احساس جو ہے وہ صرف گھوڑے کا اور سوار کا اور تلوار کی باتیں ہوتی ہیں. سارا اسلام اسی سے بھرا پڑا ہے نا. جی ہاں. اس لیے یہ جو ہے نا, یہ شور مچا رہے ہیں. ابھی میں بتا دوں, ایئر ہے 1954. اوکے, پاکستان کو بنے ہوئے صرف 7 سال ہوئے ہیں. ہاں جی. اور علامہ مشرقی, ٹھیک ہے, علامہ مشرقی عنایت اللہ مشرقی جو ہیں وہ تقریر کر رہے ہیں لیاقت باغ راول پنڈی میں. اوکے, ہیں اے راجا جی ہے عباسی ادھر تقریر کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میری بات سن لو, یہ انڈیا جو ہے یہ تمہارے دریا کھا جائے گا. 54 میں کہہ رہے ہیں پاکستان بنے گا. بھائی 54 ہے. ٹھیک ہے. اور تم جو ہے یہ انڈیا تمہارے دریا لے جائے گا اور تم کہو گے اللہ خیر کرسی, اللہ خیر کرسی, اللہ خیر کرسی. ہوں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں اللہ خیر کرسی, اللہ خیر کرسی. یہ مولانا صاحب, یہ پیر صاحب, یہ فقیر صاحب, یہ ملا صاحب, اللہ خیر کرسی, اللہ خیر کرسی. وہ اللہ خیر کرسی. اور نہ صرف انڈیا 3 دریا لے گیا, آدھا ملک لے گیا, اور اس کے بعد آپ کو ایک بچہ جمہوریہ جو ہے جو ملک توڑ رہا ہے عمران خان, وہ پی ٹی آئی دے گیا. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ 20 حملے آپ کے بلوچستان میں ہوئے ہیں پرسوں. جی
تو یہ تو آپ تو اللہ خیر کرسی، اللہ خیر کرسی، تو اللہ خیر کرسی بولے میری جان، ابھی سوال کریں مجھ سے اللہ خیر کرسی. نہیں اللہ خیر کر سی، ہم نے بھی پچھلے سال بیان المرسوس میں بتایا تو ہے، خیر کر تو دی تھی ہم نے. پھر 24 گھنٹے کے اندر ہم نے انڈیا کو ان کی طبیعت سیٹ کروا دی، ہم نے بندے کا پتر بنا دیا. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اچھا بنا دیا ہے. ہاں ہم نے سیدھا کر دیا پوری دنیا میں. یہ بیٹھے ہوئے نا اے سی لگا کے، بتیاں لگا کے، آج تمہارا جو ہے یہ ایک دن میں یہ بتیاں اڑ جائیں، ایک دن میں تمہارا یہ انٹرنیٹ ختم ہو جائے، تمہارے یہ چارجر اور یہ جو فون اور فلانے فون اڑ جائیں، تو تم جو ہے پتھر کے زمانے میں جاؤ گے کہ نہیں؟ پہلے ہمیں کدھر رکھا ہوا آپ نے؟ پہلے تو آپ الو کے پٹھے ہو. نہیں آپ نے کدھر رکھا ہوا؟ ہاں ہم نے رکھا ہوا گورے کے مراسیوں کے جگہ رکھا ہوا ہے. آپ گورے کے مراسی ہو. آپ نے دیا کیا؟ ہم نے دیا آپ کو الو کے پٹھو، ہم نے آپ کو دیا ہے بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے ڈی ایچ ایز، بڑے بڑے بحریہ ٹاؤن، بڑے بڑے جناب بچے پڑھ رہے ہیں، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے لنکن ان میں، کوئی جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں، اور تمہیں چھتر رہے 1% پاکستان کی لیڈ 1% پاکستان کے بچے، تم تو 1% جو ہے جنہوں نے گوروں کی خدمت کی انہی کی خدمت ہوگی. ہر چے خدمت کرد او مخدوم شد، ہر چے خود را دید او محروم شد. اچھا یعنی کہ ہم نے انہی کی خدمت کرنی ہے. جی جنہوں نے گوروں کی خدمت کی ہے. ٹھیک ہے اب ہم ان کی خدمت کے لیے تو کر رہا ہے کہ نہیں ابو ظبی کس کے ساتھ ہے؟ ٹھیک ہوگا. اب ویزا ہمارا کینسل ہو جائے گا، ویزا کینسل ہو جائے گا. بکواس بند کرو، میرے جواب دو، زیادہ چلاکی نہ دکھاؤ مجھے، بکواس بند کرو. ٹھیک ہے مجھے جواب دو. آج جو ہے وہ آئرن ڈوم جو ہے اسرائیل کا ابو ظبی کے لیے آ رہا ہے کہ نہیں؟ آ گیا ہے، نیا انسٹال ہو گیا، لا رہے ہیں وہ شفٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب. لیکن ذرا آپ جو بات کر رہے تھے نا وہ بہت امپورٹنٹ تھی. آپ نے کہا تھی انڈیا دریا لے گیا ہمارے، اللہ خیر کرسی. آپ کہہ رہے تھے اللہ خیر کرسی. اب میں نے وہاں پر شوشا چھیڑ دیا وہاں پر بنیان المرصوص کا، تو وہیں سے ذرا کنٹینیو کریں. بھائی بنیان المرصوص کا لفظ کہنا کافی نہیں ہے. عمران خان کا پاکستان ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکستان ہے؟ جواب دو آگے چلنے سے پہلے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بکواس کرتے، جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بول رہے ہو. میں تو کسی معاملے میں نہیں ایڈمن صاحب سچا. اچھا بات سنیں، میں نے آپ کو عرض کیا ہے آپ کے ہر یعنی کہ دفتر میں، سینٹ میں، اسمبلی میں تصویر کس کی ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ. میں جو آیا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ، دادے کے ساتھ آیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کس کے لیے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ محمد کا پاکستان ہے یا جناح کا پاکستان ہے؟ عمران خان کا. عمران خان کا پاکستان ہے. ٹھیک ہے ایک منٹ ایڈمن صاحب، ایک سیکنڈ نہیں پلیز مجھے اب یہاں پر بات کرنے دیں. فیلڈ مارشل دی ڈیوٹی ہے بیان کرنا، حکومت کا کام ہے. ان کو آپ کہتے نہیں. جب میں نے آپ کو کہا کہ آئی بی پیز کے خلاف بات کریں، اور ایک منٹ او بھائی مجھے بتائیے کون سے اللہ کے نبی نے، کون سے خلفائے راشدین نے عورتیں جو ہیں وہ جج مقرر کی تھیں اپنے کورٹس کی؟ جواب دو نا. اب منہ چلا رہا جس طرح پان کھا رہا ہے. میں آپ کو مجھے نہیں، مجھے جواب دو. جب سوال کیا تو جواب دو. ایڈمن صاحب پھر ایسے میں بھی بڑے کلوز اینڈڈ کوسچن پوچھ لوں گا. وہ پوچھ لو مجھ سے، میں نے کیا ہے. میں کلوز اینڈڈ کوسچن ضیاء الحق صاحب نے بھی کیا تھا ریفرینڈم کے اندر. ہاں تو کیا تھا. ہاں تو ضیاء الحق بھی جو تھا وہ اس نے تماشا کیا تھا. نہیں تو پھر کلوز اینڈڈ کوسچن تو پھر ایسے ہی ہوں گے نا جن کا ایک ہی جواب. پہلے نہیں جواب ہوتا، تم ایک جواب نہیں ہوتا ہے. جواب میں تو اسلام میں تو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلام میں تم مانتے ہو اسلام کو؟ میں مانتا ہوں، لیکن اسلام میں اچھا ہماری قانون کی کتاب کون سی ہے؟ ہماری مسلمانوں کے قانون کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک. تو کیا ہمارا آئین جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہے؟ nothing repentant to Islam will be formulated. تو یہ فارمولیٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ صادق اور امین ایک زانی اور بدکار کو ٹھپا لگا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے میں صاحب میری بات کا پہلے جواب دو، پھر مجھ سے جواب لگا. تو پھر وہ حرمی عدلیہ اور وہ حرمی جج وہ دین محمد کو مانتے ہیں؟ بس ایڈمن صاحب میں آپ سوال کا جواب لے لیں. اچھا سوال کا جواب. اچھا میری بات سنیں صاحب، یہاں پر نا آپ میں نے آئندہ کے بعد پروگرام کا ہوسٹنگ آپ کو دینی ہے
کہ رگڑنا تو ہمیں مجھے ہوتا ہے, اس میں دیکھیں طریقہ کار ہوتا ہے. جب تم جو ہے دیکھیں جب تم ان چوچوں کی طرح بیٹھ کے یہ جو ہماری آزادی ہے, قلم کی آزادی ہے, صحافیوں کی آزادی ہے, بولنے کی آزادی ہے, ہم خورو, کیا پاکستان جو ہے ہم نے محمد کے اسلام کے لیے لیا یا تمہاری آزادی کے لیے لیا؟ محمد کے اسلام کے لیے. لیکن تو پھر بات سنو, مجھے آپ بیسک کوشچن بتاؤ, سرور کائنات سے بڑھ کے کوئی اتھارٹی ہے؟ کوئی اتھارٹی نہیں. تو انہوں نے اپنی زندگی میں کسی عورت کو جج بنایا؟ بتاتا ہوں, آپ کو جواب لے لیں گے, لیں گے جواب. بالکل. دیکھیں عورت کے اور مرد کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. اب میں یہ نہ کہا, تمہیں اللہ کے تم اللہ اور اللہ کے نبی سے زیادہ جانتے ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے نہ بتاؤ, میں نے کوشچن, تم اللہ اور اللہ کے نبی کے مطابق ان کو نہیں پتا ڈائنامک ڈفرینٹ ہیں؟ میں بتاتا تو نا, سن تو لینا میری. تم ایسے ہی واحیات بکتے جاؤ, سنتا جاؤں. نہیں سن تو لے, نہیں واحیات بکوں گا بھائی, نہیں مجھے لاجیکل کو بھی چھوڑ دو. میں تو جو ہے میں ایمان لایا اللہ پر, اس کے رسول پر, اس کی کتابوں پر, اس کے نبیوں پر میں ایمان. تم مجھے اس کے علاوہ لاجک دے رہے ہو. اچھا ٹھیک ہے صاحب, میں بات سے ہم انڈیا کے اوپر آ جاتے ہیں دوبارہ, لیکن لاجک آپ میرے سے لے نہیں رہے تو پھر میں انڈیا پہ آ جاتا ہوں. نہیں لاجک تم مرد اور ہوتی ہے, تمہیں آج پتہ لگا مرد اور ہوتی ہے, عورت سن نہیں رہے آپ میرے سے, پھر آپ بات ہی نہیں سن رہے ہیں, آپ تو خود پرسیو کریں میرا جواب. یار دیکھیں, اچھا دیں, عورت جو ہوتی ہے نا اس کے اندر نا ایک عورت اس وقت اور تھی, وہ تبھی تو ہی وجہ بتا رہا ہوں, کیوں جج نہیں تھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا وجہ. آپ وجہ ہی نہیں سنیں تو تم نبی سے بڑھ کے ہو. ایڈمرل صاحب آپ نا آج مجھے ایڈمرل ملا لگ رہے ہیں آج. ہاں میں ملا ہوں, میں ملا ہوں, کلین شیون ملا. او مینوں ملا بنیا, میری عزت نہ گھٹ دی, مینوں نچ کے یار بناون دے, میں بلا ہوں, میں ملا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن کلین شیون ملا آپ. میں کلین شیو ملا ہوں, میرے پیٹ میں داڑھی ہے. پیٹ میں داڑھی ہے. ٹھیک ہے صاحب, میں سوال پہ آتا ہوں دوبارہ, میں کیونکہ آپ نے میرے سے لاجیکل, میرے سامنے میرا لاجک لینا نہیں ہے تو میں اس پہ بات نہیں کروں گا. آپ کیا لاجک, میں بات سنو. دیکھیں عورت کو نا, اور میں نہیں مانتا تمہاری عورت کرنا. جب نہیں تم نے لا الہ پڑھا ہے؟ پڑھا. اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو اس کے مطابق ہمارے قانون کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک. کیا قرآن پاک میں اگر اللہ نے عورت کا ذکر اگر 24 بار کیا ہے تو مرد کا ذکر بھی 24 بار کیا ہے, تو تم اللہ سے زیادہ لاجک دو گے مجھے؟ اللہ میاں نے برابری دکھائی نا, تو برابری دکھائی ہے تو پھر اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا برابر ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ جسٹس لگا دو, ان کو بھی منسٹر لگا دو. انٹرپریٹیشن ہے نا, 1400 سال پہلے. تو تم 1400 سال پہلے ہو یا بعد میں, اللہ کی کتاب فار ایور ہے, مانتے ہو کہ نہیں؟ بے شک. تو پھر تمہاری انٹرپریٹیشن مانے. وہ انٹرپریٹیشن کسی بندے نے کی ہوگی نا اس چیز کی. بندہ کون تھا وہ؟ میری بات سنیں, بندہ کون تھا؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے, اللہ کا نبی کوئی بھی ہے. نبی نے تو عربی میں کی نا. ہاں تو عربی میں اس نے کیوں نہیں لگا دیا؟ یار میری بات سنیں ایڈمن صاحب, میں اب سن لیں پلیز. الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا؟ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, جو وہ ہے. اب جو تفسیر یا اردو کا ترجمہ ہے, آگے تو نہیں, کیا بات, تم زیادوں والی لاجک نہ کہو. سن لیں میرے سے, اب اللہ نہیں, آپ کاٹ لیں میری بات سن لیں. آپ نہیں, آپ کی بات جو ہے آپ, میں نہیں, آپ مجھے کہہ دیں کہ یہ پاکستان ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. میں نے آپ سے پوچھا الحمدللہ رب العالمین کا انٹرپریٹیشن کی بات ہو رہی ہے نا, مطلب کیا آپ نے کہا؟ میں ایک بات میں ابھی واضح کر دوں, نہ میں ملا, نہ میں عالم, نہ میں عربی دان, سمجھے؟ اچھا میری بات نہیں, آپ نہ تم ہو عالم فاضل. نہیں, میں آپ سے جو بات کرتا ہوں, نہیں پہلے بیسک پیرامیٹر سیٹ کرو. یہ ملک جو ہے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان, ہم اسلام کے لیے ہماری جان قربان ہے, اور جان قربان ہے. تو تم جو پھر جو اللہ نے جو ایک دیا ہے پیرامیٹر, تم اس پیرامیٹر کے اندر کیوں نہیں جاتے ہو؟ سن لیں ایڈمن صاحب پلیز, ہم میرے خیال سے بڑا اچھا ہم اس چیز کو لے کے چل سکتے ہیں. میں نے آپ سے کہا, آپ نے انٹرپریٹیشن کی بات کی, میں نے آپ سے کہا الحمدللہ رب العالمین کا مطلب بتائیں. آپ نے اس کا جو مطلب بتایا وہ ٹھیک بتایا آپ نے, لیکن اس کے الفاظ وہ
وہ چھوڑو اس بات کو, نہ میں عربی دان نہ میں ملک کو چھوڑو. چلیں یار, دیکھو بات سنو, نہیں یار میں اگر اسٹوڈیو میں آگے تم کہو کہ یہاں دہی بلے بھیجنے ہیں تو نہیں ہے. اچھا مجھے یہ جی میرا اپنا ورژن ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ سے کیوں بنا. I am not عالم, I am not عربی دان, میں یہاں مسئلے نہیں حل کر رہا, نہ میں شرع کے مسئلے حل کر رہا ہوں. میری بات سنیں, آپ کہہ رہے ہیں نا عورت کو جج نہیں بنایا, میں نے کہا کہ کیا اسلام میں, کیا اللہ کے نبی کا ایک ٹائم گزرا ہے ریاست مدینہ میں, خلفائے راشدین کا ٹائم گزرا ہے, 33 34 35 سال گزرے ہیں, ان 35 سال میں ان کو نہیں پتا تھا کہ میاں عورت اور مرد برابر ہیں. آپ کے مطابق نہیں ہے؟ میرے مطابق جو اللہ نے پیرامیٹر رکھ لیے ہیں, مرد کو جو قوام بنایا ہے جس ایریے میں وہ مرد کا کام ہے, اور جس میں عورت کو قوام بنایا ہے وہ عورت ہے. تبھی اللہ نے کہا کہ جو ہے پہلا جو ہے کس کی خدمت کرنی ہے, ماں, دوسری دفعہ ماں, تیسری دفعہ ماں, چوتھی دفعہ باپ. اور جب ہم اٹھائے جائیں گے تو اٹھائے بھی ماں کے نام سے جائیں گے. ہاں تو پھر مجھے اس میں کیا عورت کی عظمت ہے پھر؟ تو پھر عظمت ہے, تو عظمت ہے, اس کو اللہ میاں کے اوپر لے جائیں. اس عورت اور ٹھہر جاؤ, عورت کے بچے بڑا عورت بنتا ہے, تم مجھے بتائیں کہ وہ عورت کی کتنی بھی عزت ہو, کتنی بھی عظمت ہو, کیا وہ اللہ سے بڑی ہو جائے گی؟ نعوذ باللہ. تو پھر تم کیوں اپنی طرف سے عالم تم بند, نہ میں عالم نہ تم بات وہ کرو. لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ عورت کے ساتھ یہ جسٹیفیکیشن, تم جو بڑا بال رہے ہو نا, تم نے صرف کپڑے, ہاں کپڑے دھونے ہیں, بچے پیدا کرنے ہیں, تم حرام خور. ایڈمن صاحب کہاں پر لکھا ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ مردوں نے کپڑے دھونے ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ عورتوں کے بارے میں کہاں پر لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ عورتیں جو ہیں وہ کیا ہے ان کی ڈیوٹی؟ حضرت خدیجہ کی کیا ڈیوٹی تھی؟ حضرت جو بیویاں تھیں, حضرت خدیجہ تو انڈسٹریلسٹ تھی پوری, ان کا تو وہ انڈسٹریلسٹ تھی, تو گھر کا کھانا گھر چلانا جو تھا, سرور کائنات تو غاروں میں پھرتے تھے. تو حضرت عیسیٰ, اب حضرت وہ خدیجہ کا تو بہت بڑا, وہ بہت بڑے کے بچے میں گھر کون چلاتا تھا؟ کام والے رکھے ہوں گے. کام والے دفع ہو جائیں, آئی ول ناٹ ڈو. اچھا بات ٹھیک ہے, ہم نہیں بات کرتے. نہیں بات, اچھا ہم نہیں کرتے. تم جو بکواس کرتے ہو ٹپیکل, تم عمرانڈو اور گورا پرست تمہارا صاحب. عمرانڈو نہیں کہنا, جو مرضی کہہ لیں. افغانڈو کہہ دوں. عمرانڈو اور افغانڈو نہیں کہنا, باقی جو مرضی کہہ لیں آپ, جو مار لیں پکڑ کے, لیکن عمرانڈو نہیں کہنا. دیکھو بات سنو بیٹے, دا بیسک تھنگ ہے, تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے, تم پیدا ہو گئے ہو چمچہ لے کے اس پاکستان میں, میں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے, ٹوٹتے دیکھا ہے, سمجھے. اس لیے آپ کو جب آپ ایک آئیڈیالوجی کے تحت, لوگ اگر مکہ مدینہ چھوڑ کے دنیا بھر کی مصیبتیں اٹھا کے اور جا کے حضور کے پاس ریاست مدینہ میں گئے, تو کیا ان کا جو فہم تھا, اب وہ جو ہے یہ عورت کا یہ, ابھی مجھے بتائیے کہ کیا اللہ کا نبی قرآن میں چینج کر سکتا ہے؟ نہیں. کیا آغا خان قرآن میں چینج کر سکتا ہے؟ نہیں. پاکستان آ رہا ہے, بکواس بند کرو. پاکستان آ رہا ہے, میں نے کہا بتاؤ, اس کا مین بندہ جو ہے, مین بندے کے بچے, کیا وہ آغا خان جو ہے وہ قرآن میں چینج کر سکتا ہے؟ اکارڈنگ ٹو آغا خان ہی کین. اکارڈنگ ٹو دیم نا, ہم تو مائنورٹی مانتے ہیں. الو کے کان تمہارا جو ہے, ہمیں کون سا نہیں تو پھر نہ جوڑو نا میرا پوڈ کاسٹ ان چیزوں پہ کیوں کرتے ہو؟ وہ تو آپ کا پروگرام تو وہ چلاتے ہیں. میرا چلائیں پروگرام, سارے آغا خانی آپ کا پروگرام چلاتے ہیں. انہوں نے اپنے ہمارا پروگرام جو تھا وہ تو سپٹمبر کا, اور یہ آیا تھا نا, تو آپ کو یہ چلبلی جو اٹھتی ہے, میں اب کر رہا ہوں. دیکھیں اب میں کروں گا, کیونکہ ہم نے آلریڈی 18 منٹ کر لیے, تو میں 10 منٹ اسی پہ بات کر کے اس پروگرام کو میں ادھر ہی ختم کروں گا. پروگرام کو ختم کرو. میں کوئی سیریس بات نہیں, میں اور کچھ ڈسکس نہیں کروں گا. میری بات سنیں, اس پروگرام کو اچھا ہم ختم کرتے ہیں. آپ ٹائم لائن ذرا کمپلیٹ کر لیں. آپ بیسک پیرامیٹر ہیں, دیکھیں ایک زپ ہے. بات یہ ہے کہ کیا 3 سوالوں کے جواب دو, پھر میں چلوں. پہلے یہ بتاؤ, کیا اس ملک کا نام نظریاتی اسلامی ریاست پاکستان ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. کیا ہمارا یقین, ہم جو ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پہ بنے کہ نہیں؟ بالکل بنے. کیا یہ آرٹیکل 2A جو ہے, جو ہمارا آبجیکٹو ریزولوشن میں جو ہے, نتھنگ ریپگننٹ ٹو اسلام, یعنی اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا, ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ نہیں؟ ول بی فارمولیٹڈ. کیا ہماری کانسٹیٹیوشن قرآن سے اوپر ہے یا نیچے ہے؟ نیچے. بکواس کر رہے ہو تم ابھی.
نیچے ہے نا. تم بکواس کر رہے ہو, ججز بکواس کر رہے ہیں اور وکیل بکواس کر رہے ہیں. یہ آئین 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 اوپر ہے قرآن سے یا نیچے ہے؟ آئین نیچے ہے قرآن سے. اور یہ جو آئین کے لیے جو تحریک چل رہی ہے وکیل اور جج چلا رہے ہیں, یہ جو ہے ان کی اپنی ثوابدیدہ, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو غریب لوگ ہیں, ان کا وہ تو کٹتے ہیں. اب تیری غربت آ گئی یاد میں, کٹتے ہیں. اب ریئلٹی کدھر گئی؟ تو کیا یہ ملک جو ہے قرآن کو اوپر مانتا ہے؟ ماننا تو چاہیے. پھر وہی دیکھو, تم نے یو آر ناٹ انٹرسٹڈ. میں نے کہا ماننا تو چاہیے. اچھا میں ایڈمن صاحب میں مانتا ہے. ہاں مان رہا ہے. کیا مانتا ہے یہ ملک؟ کچھ لوگ تو مانتے ہیں نا. آپ مانتے ہیں؟ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں یا تم یا کوئی بھی, یا یہ حافظ مائنورٹی ہے نا. آپ مجھے بتائیں, جب بنی اسرائیل کو آپ کی کرسی سے ہٹا کے بنی اسماعیل کو بٹھا دیا گیا, تو سب سے بڑا دشمن کون ہے بنی اسماعیل کا؟ بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل میں کون ہے؟ قوم عیسیٰ ہے. قوم موسیٰ پہلے, پھر قوم عیسیٰ, اور پھر افغانڈو پٹھان. جی حضرت سلیمان سے آگے نکلے آپ نے, بتایا پورا اس پہ پروگرام کیا آپ نے. تو ایک سوال پوچھوں آپ سے. بات سنو, تم یہ تمہارا اسلام کو میں نہیں مانتا. اوکے نہیں, میں ایک سوال پوچھوں پلیز آپ سے. جی میں چاہوں گا, اور میں آپ سے آپ کا ورژن چاہ رہا ہوں. میں یہ نہیں ہے کہ آپ یار میں نے کب کہا کہ تم میری لائن ٹو کرو. صاحب ویسے میں سوال ہے میرا آپ کے ذہن میں, میرے ذہن میں, کہ ایڈمن صاحب دیکھیں اتنی بڑی ماشاءاللہ. وہ چھوڑو بڑی کو, اللہ نے کو جب پیدا نہیں کیا انہوں نے, جب اللہ نے آدھی عورتیں پیدا نہیں کی. سوال کیا؟ تم جو بکواس کرتے ہو, جب تم اللہ کے قانون کے خلاف لاجک لاتے ہو تو بکواس کرتے ہو. میں مانتا ہی نہیں ہوں. سوال سنیں بھائی, میں مانتا بھائی, میں نے تو آنکھیں بند کر کے اللہ کا جو قانون ہے وہ ایکسپٹ کیا ہے. میں اللہ کے قانون سے ریلیٹڈ ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں, میں نہیں ہوں عالم, اس سے پوچھو. آپ سے میں عالم نہیں ہوں, اس سے پوچھو. مفتی فضل الرحمان سے پوچھو, طارق جمیل سے پوچھو. آپ سے طارق جمیل سے سوال کروں. نہیں, آپ کی تو بات میرے توجہ سے کسی کو نہیں, میرے توجہ سے نیوی کی بات کرو. وہ ہم نے کرنی ہے اگلے پروگرام کے اندر. لیکن میں آپ سے ویسے ایک چیز پوچھوں ایڈمن صاحب, میں آپ سے ایز اے بزرگ کی حیثیت سے پوچھ لیتا ہوں سوال. میں ایڈمن جوید اقبال سے نہیں پوچھتا, میں ایز اے بزرگ سے ایک سوال پوچھوں کہ ہمارے وہ والے بزرگ جس کو اس وقت ماشاءاللہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ نالج ہم مانتے ہیں, کیونکہ آپ پاکستان بنتے دیکھا, آپ نے ٹوٹتے دیکھا پاکستان, آپ نے جنگیں لڑی ہیں, اور آپ سفارتکاری کی ہے, یاسر عرفات کے ساتھ سفارتکاری کی ہے. بالکل, رابن رافیل کو عمران خان سے ملایا تھا. آج میں کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں, میں ذلیل ہو رہا ہوں, اور میں جو ہوں اس ملک نے مجھے کیا دیا. کیوں آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں؟ اس لیے ناز ظفر نہیں لوٹتے عمران خان نو کمرے پا کے دے خان صاحب نہ, پھر تہاڈی ججاں دیاں بیویاں تے وکیلاں دیاں بیویاں, ہائے آئلہ ملک نہ گلاں کر رہا ہے, میرے نہ کیوں نہیں کر رہا؟ تکلیف والی بکواس نہ کر. کیا یہ بات صحیح ہے؟ ابھی تو لگاؤ ذرا مت کی جو ٹیپ ہے عمران خان کی. ہمارے قاضی صاحب بھی ادھر آ کے بیٹھتے ہیں, قاضی صاحب کے بارے میں بات کی نہیں. تو تم کیا یہی طارق جمیل جو 70 فٹ کی حوریں دکھاتا ہے لوگوں کو, کیا اس کا یہی کام رہ گیا تھا کہ یہ لچوں لفنگوں حامی بدکاروں زانیوں کو یہ ریاست مدینہ کی کرسی پہ بٹھائے؟ چپ کرو, بیرسٹروں کا یہی کام رہ گیا تھا. طارق جمیل کو پلیز نہ لے کے, وہ ان کی آڈینس نے بڑا وارن کیا. وارن کر دو اس کو. طارق جمیل ہو, فضل الرحمان ہو, سنی اتحاد ہو, سراج الحق ہو, جماعت اسلامی ہو, جو بھی, وہ آصف سعید کھوسا ہو, چیف جسٹس ہو, جو کوئی بھی جج ہو, ہو تاجر ہو, جو کوئی بھی اسلامی نظریاتی ریاست پاکستان کا مسلمان شہری ہے, اگر وہ عمران خان جیسے چندہ چور حرامی بیٹی کے باپ کو صادق الامین مانتا ہے اور اس کو ریاست مدینہ کی حکمرانی کے لائق سمجھتا ہے, وہ حرامی ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں صاحب آپ سے میں نے کہا تھا, میں نے تمہید میں چھوڑ دیا. ایسا کرو, یہ بند کرو اور مجھے پانی کا گلاس. پانی پلاتے ہیں نا یار, نا سوال پروگرام کیسے ختم ہو سکتا ہے ایسے؟ نہ ہو. تم نے پروگرام دیکھو, تم چمچے ہو. کس کا؟ تم جو ہے نا, یہ تم عورتوں کے چمچے ہو. جب اللہ نے اس کو قوام بنا دیا, ایک ہوتا ہے چمچے, ایک ہوتا ہے رسیا. ٹھیک ہے, میں چمچا ٹھیک ہوں. رسیا بولی, اللہ کے نبی نے کہا مجھے 2 چیزوں سے محبت ہے, عورت ایک ہے. اللہ کے نبی کو اگر عورت سے محبت ہو سکتی ہے, وہ ان کی فیوریٹ چیز ہو سکتی ہے, تو تمہیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ چیز نہیں, عورت کموڈیٹی تو نہیں ہے نا, پروڈکٹ تو نہیں ہے نا. دیکھو بات سنو, تم یہ گورے کے اسلام کی باتیں مجھ سے نہ کرو, تم گورا زدہ ہو. سن 54 میں
اور جب کہا تھا، میں نے کہاں سے شروع کیا تھا کہ جب جو ہمارے خاکسار علامہ مشکی نے کہا تھا مسلمانوں یہ ہندو تمہارے 5 دریاؤں میں سے دریا لے جائیں گے اور تم اللہ خیر کرسی اللہ خیر سرسی، یہی تھا نا. تو وہ ڈیول شریف جو ایوب خان کا ڈیول شریف نہیں تھا، ڈیول شریف وہ یہی کہہ رہا تھا نا اللہ خیر کرسی. تو پھر 3 دریا ایوب خان نے دیے کہ نہیں، راوی بیاس اور ستلج. ٹھیک ہے، بکواس کا تو بوتل معروم بات سنو. اور پھر یحییٰ خان نے آدھا ملک دیا کہ نہیں؟ لیکن تیرا تو رنگ گورا، پٹھان ہے نا، وہ خان ہے، وہ جو مرضی کر جائے پاکستان کے ساتھ. ایوب خان پاکستان کے دریا دے دے، یحییٰ خان آدھا ملک دے دے، وہ چمو ڈبل پینشن دو ان کو. اور یہ جو ہے نا یہ گندا ہے، یہ زرداری گندا ہے، نواز شریف گندا ہے. یعنی چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا، ڈاکو کی ٹانگ اور ہاتھ کاٹنا، اور زانی کی سزا سنگساری ہے. جو سنگسار ہے اس کو معاذ اللہ توبہ نعوذ باللہ نبی کی کرسی پہ بٹھا رہے ہو. تم پہ 1000 دن ہو گئے اس کو جیل میں، 1000 دن ہو گئے. لوگ جو ہے ساری عمر نہیں مرے، لوہاروں میں نہیں کٹے، لوگوں نے نہیں دی. ٹھیک ہے. اچھا میں پروگرام کا اختتام کے اندر ایک چھوٹی سی بات کرنی اجازت ہے تو؟ چھوٹی سی تم نے کرنی تو ہے، اجازت کس لیے مانگ رہے آپ ایڈمن صاحب آڈینس سے پوچھ رہے کہ میں کتنا بولوں پورے پروگرام میں. ایڈمن صاحب کی ریلیونسی ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت جتنے بھی لوگ آئے اور گزر گئے، ایڈمن صاحب ابھی تک موجودہ سب سے زیادہ صاحب علم ہے. اچھا نہیں، میں نے آپ کو کیا کہا؟ میں سن میں مائک آج اپنا مائک توڑ دینا. چلو، صاحب علم کیوں ہے؟ کیونکہ ایڈمن صاحب نے جو دیکھا وہ آنکھوں سے دیکھا، پھر پریکٹیکل کیا. انہوں نے جنگیں لڑی، انہوں نے رن کچھ لڑی. 65 کی جنگ سومناتھ پہ 8 ستمبر کو رات کے 12:30 بجے 50 گولے پھینکے. رضی دادا کا پروگرام دیکھا آپ نے ہمارا؟ جی آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا؟ ہم نے پورا آپ کا سومناتھ والا ہم نے پورا آپ نے ڈسکس کیا. اور پھر میں نے سن 71 میں یہ جو سبمرین کھڑی ہے فورٹر اسٹیڈیم میں یہ کمانڈ کی. اور اب اس کے بعد پھر جب مجھے لالی پاپ دے کے جب میں چیف نہیں بنا، جو آپ کی ہمیں نا آپ سے پیار ایسے جب آپ بتاتے ہیں نا کہ سومناتھ کے مندر پہ پیار مجھ سے ہے، سائیاں کتے ودائیاں کتے. ہائے مینوں پیکے یاد آ گئے نے، یار یاد آندے نے، پیکے نہیں یاد آندے. آپ ہمیں نہیں بھول سکتے، آپ ہمیں نہیں بھول سکتے. آپ ہماری اپنا وہ شریانوں میں خون میں ہمارے. اب آپ اس طرح ہاں خون ہے لیکن ہمارا خون کالا ہے. نہیں آپ تم الو کے دیکھو بکواس تمہارے سارا میڈیا حرامی ہے، میڈیا حرامی ہے، اینکر اور جرنلسٹ حرامی ہے جو ہمارے بچے کرواتے ہیں یہ افغانوں سے، اور اس کے اوپر فاتح نہیں پڑتی جو جماعت. اور جو جماعت ہمارے بچے جو ہیں وہ ماؤں کے بیٹے اور ان بچوں کے باپ جو روز ابھی 20 حملے ہوئے ہیں بلوچستان میں، اور جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے تو مجھے بتاؤ جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ حرامی ہیں یا نہیں ہیں؟ 100% ہے. پھر ان کو یہ بین کیوں نہیں کرتے اس جماعت کو؟ ان کو بین نہیں، ان کو پکڑ کے پھینک دینا چاہیے باہر کہیں پر پاکستان. تو پھر میری جان عمران خان کے بغیر چلتے ہی کیوں نہیں ہو؟ میں اس کے علاوہ کوئی سوال پہن لگوں کیونکہ پروگرام ہمارا عمران خان کے بغیر تھا، تو نہ ہی گند ڈالیں پورے پروگرام میں اس کی بات کر کے. ایڈمن صاحب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایڈمن صاحب کی ریلیونسی بہت زیادہ ہے، واریں لڑیں، سب کچھ لڑا. ایڈمن صاحب دنیا کے اندر 6 ارب یا 7 ارب لوگ ہیں. کتنا خوبصورت گولا اللہ میاں نے بنایا. اس کا نظام اللہ میاں بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں. سارا جو ہے سورج چاند ستارے اپنے ٹائم پہ نکلتے ہیں، بند ہوتے ہیں، پانی سب کچھ. لیکن ایڈمن صاحب سوچنے والی بات ہے کہ اسی دنیا کے اندر اس دنیا کا بٹوارا شروع ہوا. امریکہ بنا، پاکستان بنا، انڈیا بنا، بنگلہ دیش بنا. کسی نبی یا پیغمبر کو اللہ پاک نے دنیا کے کاغذ دے کے کہا کہ یہ ایریا تمہارا بیچو؟ ہاں، کس کو؟ اللہ نے وہ جو ہے جو پٹوارا دے کے کیا، جو پٹواری بنایا وہ آدم کو بنایا. کھول آنکھ زمین دیکھ فلک. کیڑے عالم نو؟ آدم. اچھا آدم. اچھا آدم ٹھیک ہے آدم جی جی. کھول آنکھ فلک دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو. اب یہ زمین اور دھرتی کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی. ہاں ٹھیک ہے اللہ میاں کی ملکیت ہے. تو انسانوں کا قبضہ ہے. لیز میں لیز دے دی. کیڑی لیز دیتی ہے؟ لیز دیتی نا، اسی آدم کو لیز دے دی. آگے جو ہے نتنیاہو کو ابھی اسرائیل کی لیز دے دی ہے. ایڈمن صاحب قبضے کی جگہ مان لیں دنیا پہ قبضہ ہے.
ابھی دیکھو تم جو ہے نا تمہارا جو دماغ نہیں ہے, یہ شٹ ہاؤس ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ وہ اللہ ہے جس نے ساری چیزیں کریٹ کی ہیں, تو ملکیت کس کی ہوئی؟ اللہ کی. تو پھر تم تو اللہ کی جگہ پھر قبضہ ہوا نا آپ لوگوں کا. تو ہمارا قبضہ اللہ کے حکم سے ہے نا, یہ پتا یہ درخت سے جو ہے اللہ کے حکم سے ہے نا. اللہ کے حکم سے پھر نتنیاہو بھی ہے. ہر کوئی حرامی یہ شیطان اللہ کے تیرے حکم میں ہے. نہیں وہ تو بکواس دراز کر دی, اللہ کے حکم میں تو نہیں ہے. اللہ کے حکم میں تو اس کا جا تیرا قیامت کا دن تک. تو اللہ کس نے دیا اس کو پاس؟ کس کو دیا فری ول دی اس کو؟ کس کو دی؟ کس نے دی؟ شیطان کو. اللہ میاں نے دی. تو پھر تم نے دی. اللہ میاں نے فری ول ہے نا. یہ کہ نہیں اس نے تینوں کیوں نہیں دیتی؟ ہمیں بھی فری, ہمیں تم ہی شیطان ہی ہے. ہمیں بھی فری ول ہے. نہیں دی ہے نا, کتنی دی ہے؟ سب چیز کی اتنی دی ہے جتنی تم کرپشن کرتے ہیں, دبا کے جیسے رات پڑتا ہے. اچھا تو پھر تم اپنے آپ کو شیطان کا چیلا مانتے ہو, اللہ کا نہیں ہے؟ کون نہیں ہے ایڈمن صاحب بتائیں مجھے, کون نہیں ہے؟ کون نہیں ہے؟ کوئی ایک بندہ بتا دے مجھے. چیلنج دے رہا ہوں آپ کو, 10 نام بتا دے جو پاکستان کے شیطان کے چیلے نہ ہو. 10 نام بتا, 10 چھوڑے 5 نام بتا دے. میں نہیں ہوں شیطان کا چیلا. چلے ایک ہے اور بتائیں, 4 بتائیں اور. سنو, میرے سے 10,000 میرے سے لاکھوں کروڑوں گنا افضل ایسے بندے بھی ہیں جن کو میں بھی نہیں جانتا ہوں, اور وہ اللہ کے بندے اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں. میں تو گناہ گار ہوں. میں یہ نہیں کہتا ہوں شیطان, میں کہتا ہوں میں تو گناہ گار ہوں. ایک ایڈمن جوید اقبال, ایک عدیل آصف ہو گیا, 2 تو بندے نہیں کھڑے. سنو, بات اپنے ایمان کی ہے. ایمان اگر آپ کا محمد کے قرآن پہ ہے ہی نہیں, اور آپ لاجک دے رہے ہو کبھی رشین کبھی امریکن کبھی اس کی, بیٹے پہلے جو ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے, اگر آپ ننگے کیوں نہیں پھر رہے ہو؟ میرے پاس کپڑے ہیں, وہ شرم بھی آتی ہے مجھے. نہیں آپ بیٹے دیکھو نا, آفٹر آل اس معاشرے کا ایک رول ہے کہ آپ, حالانکہ آپ بیٹے بات سنیں, جب آپ نے ملک ہی اللہ کے نام پہ بنایا, اللہ, کیونکہ ہم اللہ کو کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے سب سے زیادہ قریب تو ضیاء الحق لے کے گئے تھے ہمیں. اللہ کے قانون کے قریب تو سب سے زیادہ ضیاء الحق لے کے گئے تھے ہمیں. تم کتنا ضیاء الحق کو جانتے ہو؟ آپ سے تو کم ہی جانتے ہیں ہم, لیکن پھر بہتر ہے بکواس نہ کرو. میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. وہ تو مجھے جواب دیا تھا ضیاء الحق نے. اور اگر نتنیاہو کے پری ڈیسیسر سے پوچھتے تم, جب اس پہ الزام لگا تھا فلسطینیوں کس نے زیادہ مارے ہیں, تو کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا پہلے جو ہیں وہ جو جارڈن کے محافظ ہیں ان سے پوچھ لو. جارڈن کا بادشاہ کون ہے؟ کنگ جارڈن. بھائی بنی ہاشم کا قبیلہ ہے, وہ سرور کائنات کا قبیلہ ہے جارڈن کا. جی, ہاشمائٹ کنگڈم آف جارڈن. اوکے, بنو ہاشم کی کنگڈم کا جو بندہ جو ہے, اگر وہ سب سے زیادہ ایڈ لے امریکہ سے اسرائیل کے بعد, تو وہ جو ہے آپ اگر اس کی محافظت کے لیے آپ بندے ماریں, فلسطینی ہوں یا یہودی ہوں, تو پھر کیا آپ نیکی کا کام نہیں کر رہے؟ پریکٹیکلی تو نہیں کر رہے ہم لوگ نیکی کا کام. اچھا یار, میں نے کہا نا, میں نہ عالم, نہ میں ملا وچ مسیطا, نہ میں جانا اور نہ میں جانا کفر دیاں ریتاں, نہ میں ملا وچ مسیطا, نہ میں ملا نہ قرآن فرعون کی جانا میں کون. اب مجھے اتنا ہی رہنے دیں. میں ایک نیوی کا ریٹائرڈ بندہ ہوں, ایک ادنا سا مسلمان ہوں, اور میں اللہ کے فضل سے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ افرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کیا بات ہے ایڈمن صاحب. اس کے ساتھ اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے. سوال تو میرے ذہن میں تھا ایک, لیکن میں عوام سے, آڈینس سے اپنی پوچھوں گا کہ ایڈمن صاحب تو شاید مجھے آپ میرے ساتھ دیکھیں, اٹ از ناٹ کہ دینی کوشچن ایمان. میں آپ سے دینی کوشچن نہیں, میں آپ سے سوشل کوشچن پوچھ رہا ہوں. میں آپ سے وہ نہیں پوچھ رہا, آپ ہمارے سوشل فیبرک کے پاسبان ہیں. آپ کے پاس سب سے زیادہ نہیں, سوشل فیبرک کی پاسبان جو ہیں وہ عورتیں تھیں جو وہ نہیں رہیں. ایڈمن صاحب لیکن آپ کیوں ہیں, آپ سب سے زیادہ اس ٹائم پہ ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں. بھائی میں اس لیے کہ میں نے آنکھ کھول لی, چونکہ میں نے دیکھا ہے پاکستان بنتے ٹوٹتے دیکھا, میں نے رن کچھ لڑی,
وار لڑی, 65 لڑی, 71 لڑی. اس کے بعد میں چیف جب نہیں بنا, سفارتکاری کی میں نے. اس لحاظ سے میں نے اس دنیا کے جو پاکستان کے ریلیونٹ ایونٹ ہیں وہ زیادہ دیکھیں. اس کے علاوہ نہ میں عالم ہوں, نہ فاضل ہوں, نہ میں آپ کے مطابق سائنسدان ہوں, نہ میں. اس لیے پلیز اب اگر آپ پوچھیں, آپ تیاری کریں ابھی آپریشن سندور 2 کی, اور اس کے اوپر ہم اگلا پروگرام کریں گے. اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے ہم اجازت چاہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.